وہ پاکستان کا طارق جمیل، وہ کتا، وہ بہروپیہ مولوی جو 8 دن پہلے ابھی اس کے بیٹے کا انتقال ہوا، جس نے آج تک کہا تھا تیجا حرام ہے، قبر اونچی بنانا حرام ہے، مزار بنانا حرام ہے، پھول ڈالنا قبروں پہ شرک ہے، قرآن پڑھنا بالکل حرام ہے، یہ ساری باتیں وہ بولتا تھا۔ مگر آج جب اس کا جوان بیٹا مرا ہے نا، دیکھ لیا سوشل میڈیا پہ، قرآن بھی پڑھوایا ہے اس نے، تیجا بھی کرایا ہے اس نے، پھول بھی ڈلوایا ہے اس نے، چادر بھی ڈلوائی ہے اس نے، ہاتھ اٹھا کے فاتحہ بھی پڑھوائی ہے اس نے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اے امت مصطفیٰ، چہرہ دیکھ کر کسی مولوی کے بہکاوے میں مت آؤ۔ ہم تقریر ضرور سنیں گے اس لیے کہ سننی ہے، مگر اس کی سنیں گے جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کا پیروکار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، مشہور و معروف اسکالر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مد ذلہ العالی، کچھ دن پہلے ان کے صاحبزادے عاصم جمیل مرحوم کا انتقال ہو گیا تھا کسی ایک حادثے کی بنیاد پر۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کی وفات پر تعزیتی جلسے پر جو انہوں نے کام انجام دیا ہے، یہ ان کا انفرادی عمل ہے۔ اس کا علماء دیوبند سے اور اہل سنت والجماعت سے اس عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث اور اسلام سے بھی اس عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کو قرآن و حدیث اور اجماع اس چیز کو فالو کرنا چاہیے، اس کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے، نہ کہ کسی شخص کو، کیونکہ اسلام میں شخصیت پرستی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کا پیر، آپ کا بزرگ کیا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، اگر وہ غلط ہے تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث اور اجماع کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں علماء دین کے ساتھ ان کی ماتحتی میں رہ کر ان سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم جس کو برسوں سے فالو کرتے ہوئے آئے ہیں اور اگر آج وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، تو اس سے کسی کا مسلک اور کسی کا مذہب چینج نہیں ہوتا۔ اس کا وبال اس کے ذمہ ہے، نہ کہ اس کے فالوورز کے ذمہ۔ ہاں، اس کے فالوورز اور اس کے ماننے والوں کے اوپر یہ وبال کب آئے گا؟ جب وہ بھی اسی غلط راہ پہ چل پڑے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنی بیٹی کی وفات پہ تیجا کروایا، 40واں کروایا، قرآن خوانی کروایا ہے نا، قبریں پکی کروائیں، اس کے اوپر چادریں ڈلوائیں، پھول ڈلوایا، جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ ان کا انفرادی عمل ہے۔ اللہ کے نزدیک جواب دہ ہوں گے، کیونکہ یہ غلط کام ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب لینے والا ہے۔ اگر ہم ان کے اندر کوئی اچھائی دیکھتے ہیں تو ہم اسے فالو کریں گے، اگر کوئی برائی دیکھتے ہیں یا ایسا کوئی عمل جس سے دین اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسا عمل ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اولاً تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ ہمارے بہت بڑے ہیں، ان کا احترام، ان کی عزتیں پوری دنیا کے اندر ہے اور تمام لوگ جانتے ہیں ان کے کارنامے کو، ان کے بیانات لوگ سنتے ہیں۔ جو بریلوی حضرات ہیں ان کو موقع مل گیا، ایک تو پہلے وہ خود کرتے تھے، یہ تمام کام بدعت ہے، نہ قرآن کریم کے اندر اس کا کوئی واضح ثبوت ہے، نہ کوئی اشارتاً کوئی ثبوت ہے، نہ حدیث پاک کے اندر اس کا کوئی ثبوت ہے۔ ایک تو وہ یہ کام کرتے تھے، اور جب مولانا کی طرف سے یہ عمل سرزد ہوا تو انہیں اور موقع مل گیا، ہم لوگوں کے اوپر، علماء دیوبند کے اوپر بھونکنے کا ایک بہت بڑا موقع مل گیا انہیں۔ اب اور زیادہ بھونک رہے ہیں، بلکہ صرف ہم لوگوں کو نہیں بلکہ انہیں بھی، مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی لعن طعن کیا جا رہا ہے، انہیں غلط القابات سے پکارے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ دیوبندی تھے، اب بریلوی ہو گئے، اس طرح کی باتیں ان کے متعلق کی جا رہی ہیں۔ کرتے یہ انہوں نے اپنا اختیار اس وقت کھو دیا تھا۔ جہاں تک بات ہے کہ ہمیں فالو کرنا ہے اسلام کو، نتیجے کا اسلام میں کوئی حکم ہے، نہ قرآن خوانی کا کوئی حکم ہے، نہ 40واں کا، نہ 10واں کا، نہ برسی کا، نہ چادر چڑھانے کا، بلکہ قبروں کو پختہ کرنے بھی جو ہے منع کیا گیا ہے حدیث پاک کے اندر۔ اور رہا مسئلہ چادر وادر چڑھانے کا، تو یہ تمام کام بدعات ہے۔ دین کے اندر نئے کاموں کا ایجاد ہے، اگر کوئی کرتا ہے وہ غلط ہے، چاہے کوئی بھی ہو، وہ ہماری جماعت کا ہو یا آپ کی جماعت کا ہو یا کسی اور جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کام غلط ہے تو وہ غلط ہے، لیکن اس کے غلط کرنے سے کسی دوسرے کے مذہب پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ تو یہ بریلوی کو آپ نے دیکھا کس طرح سے یہ مولانا کے اوپر لعن طعن کر رہا ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ غلط کام کو پرموٹ کرنا ہوا۔ مولانا طارق جمیل کوئی ہم لوگوں کے نبی نہیں ہے، وہ کوئی حجت نہیں ہے، نہ ان کو بطور دلیل کسی کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ وہ حجت ہے۔ ہم کیوں ان کے عمل کو لے کے بیٹھ جائیں؟ اگر انہوں نے کیا ہے تو صحیح ہے، نہیں کیا تو غلط ہے۔ تو صحیح اور غلط کا دار و مدار مولانا طارق جمیل صاحب نہیں ہے، بلکہ صحیح اور غلط کا دار و مدار اور
سہارا ہمیں قرآن و حدیث سے ہی ملنے والا ہے، وہیں سے ہماری جو ہے پہچان ہوگی کہ یہ عمل غلط ہے یا صحیح ہے۔ ہمیں ریسرچ قرآن و حدیث میں کرنا ہے، نہ کہ کسی مولانا کے عمل میں۔ تو خاص طور سے میں ان بریلوی حضرات کو کہنا چاہوں گا کہ تم تو خود کرتے تھے، اب تمہیں ایک دلیل مل گئی مولانا طارق جمیل، اب ان کو بھی تم پروموٹ کر رہے ہو، تو لہذا یہ عمل سراسر غلط ہے۔ آج بھی ہم لوگ اس کے متعلق یہی فتویٰ دیں گے اور یہی احکام بیان کریں گے کہ یہ تمام رسومات بدعات ہے، نہ صحابہ نے کبھی کیا، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر کسی صحابہ نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا، نہ صحابہ کرام کی وفات پر ان کے آل و اولاد نے ایسا کوئی عمل کیا، نہ تابعین نہ تبع تابعین نے ایسا کوئی عمل کیا، نہ قرآن و حدیث کے اندر اشارتاً اور کنایتاً اس کا کوئی واضح ثبوت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس وقت بھی بدعت تھا، آج بھی بدعت ہے اور آگے بھی بدعت ہی رہنے والا ہے، اس کا وبال ہے، اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔